بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم بات کر رہے تھے جناب نوح علیہ السلام کی۔ اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ایک کشتی بنائیں اور اس کشتی کو تعمیر کر کے جتنے لوگ اب تک ایمان لیا ہے ان کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیں۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانی شروع کی تو یہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ اس کو بنانے میں 40 سال لگے۔ جب نوح علیہ السلام کے قوم ایمان نہ لانے والے لوگ انہیں کشتی بناتا دیکھتے تھے تو اعتراض کرتے تھے کہ پہاڑوں میں کشتی بنا رہے ہو، اور کہا کرتے تھے نوح علیہ السلام کو، کیا تم نے نبوت کا پیشہ چھوڑ کر اب ترخان بن گئے ہو؟ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر بڑی ہی محنت اور کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کشتی بناتے رہے۔ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ اس کشتی کو بنانے میں 40 سال لگے۔ 40 سال 365 دن ہر سال میں نوح علیہ السلام اس کام میں لگے رہے۔ کتنا مشکل کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ 40 سال بعد یہ کشتی تیار ہو گئی۔ اس کشتی کے اوپر ایک چھت بھی تھی جو سلوپ شیپ میں تھی تاکہ اوپر سے بارش کا پانی ادھر ادھر نکل جائے، کھڑا نہ ہو، اور چھت کے عین نیچے 4 فٹ چوڑے روشن دان تھے۔ اس کشتی کے اندر 3 لیول تھے کمروں کے، اور 3 لیولز میں لوگ رکھے جانے تھے۔ تو اللہ کے حکم پہ اللہ کریم نے نشانی بتائی نوح علیہ السلام کو کہ جب تندور میں سے، روٹی پکانے والے تندور میں سے پانی نکلے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ تو اس وقت پھر تمام ایمان والوں کو اور ہر جاندار جوڑے کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا، کشتی نوح میں، نوآزاد میں۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن نوح علیہ السلام کی بہو نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، بابا جان، میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، روٹی پکانے والے تنور سے پانی نکل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا، سو انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا فوراً آپ کشتی میں سوار ہو، اور آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ فوراً کشتی میں سوار ہوئے۔ سو سارے ایمان والے اور سارے جانداروں کو جوڑے اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کھانے پینے کا سامان پہلے اسٹاک کیا جا چکا تھا اس میں۔ سب سے پہلے جو اس پرندوں کو سوار کیا گیا یا سوار ہوا وہ طوطا تھا، اور جانوروں میں سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا۔ جب نوح علیہ السلام کے تمام لوگ جو ان پر ایمان لا چکے تھے اس کشتی میں سوار ہو گئے، تو ایک بیوی نوح علیہ السلام کی جو آپ پر ایمان رکھتی تھی، نامہ اس کا نام تھا، اور بیٹے جو ان پر ایمان رکھتے تھے وہ بھی کشتی میں آ گئے۔ نوح کا ایک بیٹا جو ان پہ ایمان نہیں رکھتا تھا وہ نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں بچ جاؤ گے۔ تو وہ چونکہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اس نے کہا میں اپنا انتظام کر لوں گا، اگر بارش کا پانی بڑھ گیا تو میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب بارش پہ شروع ہو گئی اور زمین کے تمام سورسز میں پانی اگلنا شروع ہو گیا، سو پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ کرتے کرتے پانی رائز کیا، اور پھر نوح علیہ السلام کے سامنے ایک بڑی لہر آئی جو ان کے بیٹے کو جو نوح پر ایمان نہیں رکھتا تھا بہا کر لے گئی، اور یوں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اب پانی اس لیول پر آ گیا کہ کشتی نے تیرنا شروع کر دیا۔ مستقل بارش ہو رہی ہے اور کشتی تیر رہی ہے۔ یہ 10 شعبان کو بارش شروع ہوئی، 6 مہینے تک یہ بارش ہوتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی واپس آ کے کوہ جودی پر رکی۔ تو نوح علیہ السلام نے تورات کے بقول ایک فاختہ کو کھڑکی کھول کر چھوڑا، جو ادھر ادھر سارا دن اڑتی رہی، واپس آئی تو بھوکی پیاسی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ملی۔ ایک ہفتے بعد دوبارہ اس فاختہ کو بھیجا گیا، تو فاختہ دوبارہ واپس آئی تو اس کے منہ میں زیتون کا ایک تازہ پتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ درختوں پہ پتے واپس آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی پانی اتنا ہے کہ وہاں پہ چلا پھرا نہیں جا سکتا۔ اس کے ایک ویک بعد نوح علیہ السلام نے فاختہ کو پھر چھوڑا تو فاختہ واپس نہیں آئی۔ تو انجیل کے مطابق یہ کلیئر انڈیکیشن تھی کہ اب پانی نیچے اتر رہا ہے۔ سو 10 محرم کو نوح علیہ السلام
ایمان لانے والوں کے ساتھ زمین پر واپس اترے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ 6 مہینے تک یہ بارش ہوتی رہی اور 5 مہینے لگے اس کو زمین کو خشک ہونے میں۔ اب دنیا کی کل تعداد ان 80 لوگوں پر رہ گئی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار تھے۔ اسی لیے دنیا دوبارہ سے آباد ہوئی۔ اسی لیے نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اس کے بعد بھی زندہ رہے۔ یہ بات ہے جب آپ کی عمر 600 سال ہوئی تھی، تو 600 سال کی عمر میں اللہ کا عذاب آیا بارش اور پانی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں۔ نوح علیہ السلام قرآن کریم کے مطابق 950 سال تک زندہ رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو دنیا میں بھیجے گئے، اس سے پہلے انبیاء آتے رہے۔ رسول وہ ہیں جو شریعت لے کر آئے یا شریعت میں کوئی تبدیلی لے کر آئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی سوائے ایمان والوں کے جو آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور اس کے بعد دنیا نئے سرے سے چلتی رہی۔ نوح علیہ السلام کو عبد الشکور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بڑے برگزیدہ، بڑے صبر والے، شکر والے انسان تھے۔ نوح کی اولاد ہی پھر مختلف جگہوں پر بسی، کچھ ایشیا میں رہے، کچھ یورپ میں چلے گئے، کچھ مڈل ایسٹ اور عرب میں آ گئے، اور اسی طرح یہ زندگی شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پانی نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ پانی ساری دنیا میں موجود تھا، اور وہ اتنا اونچا تھا کہ پہاڑوں سے 60 فٹ اونچا پانی کھڑا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پانی صرف سینٹرل ایشیا میں آیا جہاں پہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی۔ تاریخ دانوں کا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بات ہے کہ اس عذاب، پانی کے عذاب کی صورت میں دنیا کی آبادی صرف 80 لوگوں تک رہ گئی۔ اسی کشتی کو کشتی نوح یا سفینہ نوح کہا جاتا ہے، اور جو کشتی نوح میں یا سفینہ نوح میں آیا اس پر سلامتی ہو گئی، وہ بچ گیا، باقی لوگ زندہ نہیں بچے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔